مہرماں بظاہر بڑے اعتماد مگر در حقیقت لرزتے دل کے ساتھ گاڑی تک آئی تو اندر ملاحہ اور فرزین کو پہلے سے براجمان اپنے ہاتھوں میں تھامے کون سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر وہ گاڑی سے 2 قدم دور ہی بری طرح ٹھٹک گئی۔ موہد اسے نظر انداز کرتا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گیا تھا۔ مہرماں نے اگلی نشست کی طرف دیکھا، وہ خالی تھی۔ وہ الجھی سی پچھلی سیٹ پر ڈھیر ہو گئی۔ کیا آغا جان کسی کام کی غرض سے گاڑی سے اترے تھے؟ اسے اتنی جلدی واپس آتا دیکھ کر ملاحہ نے حیرت سے سرگوشی کی۔ طلال بھائی چلے گئے کیا؟ مگر مہرماں کی ساری توجہ گاڑی سٹارٹ کرتے موہد پر تھی۔ آغا جان کہاں ہیں؟ اس نے بھینستے ہوئے لہجے میں ملاحہ سے پوچھا تو وہ آواز دھیمی ہی تھی۔ آغا جان مجھے کیا پتا، گھر پہ ہی ہوں گے۔ ملاحہ گڑبڑائی۔ اسے مہرماں کے سوال کی تک سمجھ نہیں آئی تھی، مگر مہرماں کی سیٹ پر تو جیسے کیلیں اگائی۔ بے وقوف بنائے جانے کے احساس پر ذلت اور اہانت کی شدید کیفیت حاوی ہوئی تو رگوں میں خون کی جگہ گویا شرارے دوڑ اٹھے۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے؟ شرر با نگاہوں سے موہد کو دیکھتے ہوئے وہ اونچی آواز میں بولی تو غم و غصے کے مارے آواز پھٹ سی گئی۔ آپی؟ ملاحہ نے پریشان ہو کر اس کا ہاتھ دبایا۔ فرزین بھی گھبرا گئی۔ موہد گاڑی مین روڈ پر لے آیا تھا، اطمینان سے بولا، تو کیا تم چاہتی ہو کہ سچ میں یہاں آغا جان ہوتے؟ تم ایک انتہائی بیہودہ اور اول درجے کے جھوٹے شخص ہو۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ تم اس طرح کی فضول سچویشن کریٹ کرتے۔ تذلیل کا گہرا احساس اس کے دل کو کچل رہا تھا، چہرے سے تپش کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا تھپڑوں سے موہد افندی کا چہرہ بگاڑ دے۔ کس قدر ذلیل کیا تھا آج اس کی بیہودگی نے۔ اور طلال، اف میرے اللہ، افندی ہاؤس کے ہونے والے داماد کی کیا عزت افزائی کر کے آیا تھا وہ۔ فرزین اور ملاحہ بیچاری حواس باختہ سی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بھپری شیرنی کے بھڑکنے کی وجہ کیا ہے اور اسے قابو کیسے کیا جائے۔ فی الحال تو چپ رہنے میں ہی بھلائی تھی۔ یعنی تم ابھی بھی سمجھ رہی ہو کہ میں نے غلط کیا؟ وہ بیک ویو مرر میں اس کا لال ببو کا چہرہ اور نم آنکھیں دیکھ کر طمانینت محسوس کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تو پھر گویا ہوا، تو چلو ٹھیک ہے، چل کے آغا جان سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ مہرماں نے سختی سے لب بھینچے۔ در حقیقت اس کا زور زور سے رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے موہد افندی نامی سزا دنیا میں ہی اس کے لیے تجویز کر دی تھی۔ گھر پہنچ کر پورچ میں گاڑی رکتے ہی وہ فوراً نیچے اتری اور دروازہ اس زور سے بند کیا کہ دونوں لڑکیوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسے ٹینشن کے دورے پڑتے ہیں کیا؟ موہد ملاحہ سے پوچھ رہا تھا اور وہ بیچاری شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ اچھی بلی خوش مزاج سی مہرماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ تینوں مہرماں کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہو کر موہد نے خواتین کو لاؤنج میں براجمان پا کر آواز بلند سلامتی بھیجی تھی۔ موہد ادھر تو دیکھو، بھلا کون آیا ہے؟ سمرا کی آواز میں چہکار سی تھی۔ سومیا مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تو اسے دیکھ کر موہد بری طرح چونکا، پھر اس کے تاثرات میں خوشگواریت بھر آئی۔ آو مائی ڈیئر فرینڈ، مائی ڈیئرسٹ فرینڈ، موہد نے آگے بڑھ کر بڑی خوش دلی سے کہتے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ سومیا کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما۔ کب سے آئی ہو پاکستان؟ اب یاد آئی ہماری، وہ اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سومیا کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ چمکی۔ کسی کے رویے کی بدصورتی پردہ ذہن پر لمحے بھر کو جھلملائی تھی۔ ایسے ہی بس اس نے اپنے مرجھائے ہوئے لب و لہجے پر جیسے بشاشت کا لبادہ فوراً ہی اوڑھ لیا۔ مگر اب میں نے جان لیا ہے کہ دنیا میں ایک اچھے دوست سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اسے نبھانے میں ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے۔ اس نے موہد کے مسکراتے چہرے پر نظر جما کر کہا۔ بیٹھو۔ اس نے سومیا کو اشارہ کیا اور فرزین اور ملاحہ سے اس کا تعارف کروانے لگا۔ اس کا موڈ بہت فریش لگ رہا تھا۔ تعارف کے مرحلے سے گزرتی موہد کے رویے کی نرمی اور توجہ کو جانچتی سومیا دل ہی دل میں نمیر افندی اور موہد افندی کا تقابلی جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ ایک محبت کا رشتہ تھا تو دوسرا دوستی کا۔
قدرت ہی جانتی تھی کہ سومیا کا دل کس راہ کا مسافر ہونے والا تھا۔ وہ اپنی تذلیل کا جتنا بھی ماتم مناتی کم تھا، دل تھا کہ کسی طور چین ہی نہیں پا رہا تھا۔ بیٹھتی تو تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوتی، ٹہل ٹہل کر ٹانگیں شل ہو رہی تھی، اور رونا تھا کہ تھمنے میں ہی نہ آتا تھا۔ سمجھا کیا ہے اس خبیث انسان نے مجھے، جب جی چاہا جس کے سامنے چاہا ذلیل کر دیا، اور پھر طلال کی بے عزتی۔ اف، اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے دل پر ہاتھ پڑتا تھا۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ، کس طرح کی فیملی ہے ہماری، تنگ دل، تنگ نظر، اور یہ پہنچا کیسے وہاں؟ فرزین اور ملاحہ پہ بھی نظر رکھی ہوئی تھی اور مجھ پر بھی، یعنی باقاعدہ پلاننگ۔ اچانک تو پہنچ نہیں سکتا وہاں۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر دکھنے لگا تھا، رو رو کر آنکھیں سجا لی، واش روم میں پانی کا نل کھولے، واش بیسن پر جھکے، اس نے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو ذہن میں جماکا سا ہوا، سوچ کا ایک نیا در واہ ہوا تھا، گویا تزین نے میری اور طلال کی باتیں سنی تھی، تو کیا اسے اپنی ہی سوچ پر یقین نہیں آیا؟ تولیے سے چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اس کا ذہن سنسنا رہا تھا۔ وقار افندی اور زرنگار کی زندگی باہمی محبت اور اعتماد کے سہارے دھیرے دھیرے اپنی راہ پر گامزن تھی۔ فلیٹ کا کرایہ زیادہ نہ تھا، سو دوستوں کے ہر تعاون کو ٹھکراتے ہوئے وہ زرنگار کو 2 کمروں کے کرائے کے گھر میں لے آیا تھا۔ یار دوست کیا صرف بھلے وقتوں کے لیے ہوتے ہیں؟ مظہر اور کاشف سخت خفا تھے۔ وقار کے ہونٹوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ۔ جب برا وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی، ابھی تو سب بھلا ہی ہے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا، مگر خوشیوں کے دھیرے دھیرے جھولتے اس ہنڈولے کو شدید جھٹکا تب لگا جب وقار افندی کو بنا کسی توجیہ پیش کیے نوکری سے جواب دے دیا گیا۔ وہ سخت پریشان تھا، اتنا اچھا چل رہا تھا سب، کام بھی ٹھیک کر رہا تھا میں، پھر پتہ نہیں کیوں بنا نوٹس کے جواب دے دیا۔ اس سے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا جا رہا تھا، اور زرنگار کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی ہر پریشانی خود میں سمولے۔ اس نے اپنے اندر کی بے چینی کو دباتے ہوئے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجا کر لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ خدا کے رزق کو آگے رکھ کے انتظار نہیں کرواتے، گناہ ملتا ہے، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وقار نے اس کا ہاتھ تھاما، لقمہ چباتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ممتا کا دلکش روپ لیے شانوں تک پہلے ماڈرن انداز میں کٹے بالوں کو اب سیدھی چوٹی میں باندھے وہ سادگی کا پیکر تھی، مگر بہت خوبصورت۔ وہ مثل ماہتاب تھی، ٹھنڈی روشنی دینے والا چاند، وقار افندی کی زمین کا روشن ماہتاب۔ تھوڑے بھاری ہوتے وجود نے بھی اس کی خوبصورتی کو ماند نہیں کیا تھا، بلکہ ممتا کا یہ روپ اسے مزید دلکشی عطا کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی نظروں کے جمود سے ناواقف نہیں تھی۔ مسکرا کر پوچھا تو وہ قدرے آزردہ نظر آیا۔ زرنگار نے دوسرا نوالا آگے بڑھایا، مگر اس نے منہ نہ کھولا۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے زری، ہمارے مستقبل کے لیے؟ تمہیں بڑی شان سے بیاہ کے افندی ہاؤس لے جانے کا تہیہ کر رکھا تھا میں نے، اور نصیب میں لکھا تھا یہ کرائے کے 2 کمروں کا مکان۔ زرنگار نے اس کی مایوسی اور آزردگی کو ہنسی میں اڑایا۔ ہاں تو میں کہاں کی ملکہ تھی؟ میرے دل کی ملکہ تو تھی نا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ وہ تو اب بھی ہوں، باقی حالات اور موسم تو آتے جاتے رہتے ہیں وقار، ان کی کیا ٹینشن لینا۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ دل میں کوستی تو ہوگی مجھے، یہ تنگ دستی، یہ کم مائیگی تمہارے تو خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ وقار، اس کا دل واقعی تڑپ اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں خوش ہوں، بہت خوش۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی تو وہ اس کا نوالے والا ہاتھ پرے کرتا اٹھ گیا۔ زرنگار نے نوالا پلیٹ میں واپس رکھتے ہوئے دسترخوان سے ہاتھ صاف کیا اور باعجلت اٹھی۔ کسے یقین دلا رہی ہو زری، مجھے یا خود کو؟ وہ جانے اس پر ہنسا تھا یا خود پر؟ صحن میں سامنے لگے بیسن پر جا کر کلی کرنے لگا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ واپس آیا تو زرنگار نے سفید تولیا اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ وقار ٹھٹکا، وہ ناراض ہو گئی تھی۔ تولیا ریک پر لٹکا کر وہ اس کے پیچھے کمرے میں گیا۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی، سر جھکائے چادر کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔
وقار کو خود پر افسوس ہوا، ایسے ہی ٹینشن کا شکار ہو کر اس کا بھی موڈ خراب کیا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر وقار نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا تو نم آنکھیں اسے بے چین کر گئی۔ میں نے تو ایسے ہی، تم تو سیریس ہو جاتی ہو یار، پتہ تو ہے فضول بولتا رہتا ہوں میں۔ آپ ان حالات میں گزارا کریں گے تو کیا میں نہیں کروں گی وقار؟ لاکھوں کے لالچ میں نہیں، عزت کی روٹی کے لالچ میں آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے، پھر کیوں میرا دل دکھاتے ہیں؟ مکمل بھروسہ بھی نہیں کرتے، آدھا بھروسہ تو دل توڑ دیتا ہے۔ وقار، وہ بے حد آزردہ خاطر تھی، آنکھوں میں نمی اور لرزتے گلابی لب۔ وقار نے پشیمان ہو کر بے اختیار اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ آغا جان کا فون آیا تھا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے ہنکارا بھرا اور طنز سے پوچھا، کیا حال ہے برخوردار؟ عشق کا بھوت اترا یا ابھی بھی کچھ اثر باقی ہے؟ میں اس بھوت کے ساتھ بہت خوش ہوں، آپ کام کی بات کریں۔ وقار نے رسان سے جواب دیا تو وہ تحکمانہ رعونت سے بولے، یہ ڈرامہ بازی چھوڑو، بہت جذباتیت دکھا لی تم نے اور برداشت کر لی ہم نے، سیدھے گھر آؤ اب۔ تو پھر آپ بھی اپنی بہو کے استقبال کی تیاریاں کر لیں بابا جان۔ وہ بڑے اطمینان سے بولا، بکواس بند کرو۔ وہ تب اٹھے، گرج کر بولے، خبردار جو اس لطفہ ناتحقیق کو دوبارہ سے اس گھر میں لانے کی بات کی۔ ان کی زبان سے زرنگار کے لیے گالی سن کر وقار کی رگوں میں شرارے دوڑ اٹھے۔ بابا جان، وہ انہیں سختی سے ٹوک گیا، اس کا ماضی جو بھی رہا ہو، اس کی موجودہ پہچان یہی ہے کہ وہ وقار افندی کی بیوی اور آغا ذوالفقار افندی کی بہو ہے۔ الو کے پٹھے، خبردار جو ہمارا نام اس بے حمیت عورت کے ساتھ جوڑا۔ وہ غیظ و غضب کا شکار ہونے لگے، تو پھر وقار افندی کو بھی بھلا دے، اس کا نام بھی اس عورت کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے بابا جان، اور اب موت کے بعد ہی الگ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ بعض اوقات دل کے بہت قریب رہنے والے ہی دل دکھا جاتے ہیں، بس ہمیں پتہ دیر سے چلتا ہے۔ اس کے اپنے بھی یہی کام کر رہے تھے اور بار بار کر رہے تھے۔ ہر بار زرنگار اس کے دل میں مزید اتر جاتی تھی اور وہ اس کے اور قریب ہو جاتا تھا۔ بہت پچھتاؤ گے وقار، واپس لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں تم سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ بھول تو آپ چکے ہیں بابا جان۔ ان کے تند و تیز لہجے کو وقار افندی کی ٹھہری ہوئی پرسکون آواز نے کاٹ دیا۔ جب مجھے 3 بار نوکریوں سے جواب ملا، بنا نوٹس کے نکالا گیا، تب ہی تھوڑی سی تحقیق کے بعد پتہ چل گیا مجھے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اتنی کہ اپنے بیٹے کو ٹکے ٹکے کی نوکریاں کرنے ہی نہیں دے رہے، دیکھ ہی نہیں سکتے اتنی محبت کرتے ہوئے۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ شاید آقا جان کو توقع نہیں تھی کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا ہوگا۔ پھر وہ کھنکار کر تنفر سے بولے، محسوس کرو گے تو اس میں بھی ہمارا پیار پاؤ گے وقار افندی۔ وہ تلخی سے مسکرا دیا، تمہارا آفس، تمہارا سونا کمرہ تمہارے انتظار میں ہے وقار، لوٹ آؤ گے تو سب بنا کچھ جتائے تمہیں گلے سے لگا لیں گے، مگر تنہا، فقط وقار افندی۔ اور وہ جو وقار افندی اندر سے مر جائے گا بابا جان، اس کا کیا؟ وہ غم و اندوہ سے چور لہجے میں بولا، ڈراموں فلموں والے ڈائلاگ مت بولو مجھ سے وقار، کول دیر کر پھرنے والے اندر سے مر ہی جایا کرتے ہیں بابا جان، اور میں وعدہ کر کے مکرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ حافظ۔ اس نے قطعیت سے کہہ کر لائن کاٹی اور پھر موبائل ہی بند کر دیا۔ وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔ زرنگار ایسی حالت میں تھی اور نوکری سے فارغ، دوستوں سے مدد لینا گوارا نہ تھا کہ ان کے گھر بھی وقار سے ان کا میل جول اب خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ آغا جان کی مہربانی، ان کے دوستوں کے جو بیٹے ہوئے، تب اس نے زرنگار کو لے کر سب کی نظروں سے روپوش ہو جانے کا سوچ لیا، کسی چھوٹے دور دراز محلے یا گاؤں میں جہاں آغاز جان کی سوچ کے بھی رسائی نہ ہو، آغا جان کی سوچ کی بھی رسائی نہ ہو، مگر اب زندگی سے بدلے لینے کا وقت آ چکا تھا۔ زندگی سے بھی کوئی بچ سکا ہے بھلا، اور زندگی سے بچ کر صرف وہی بھاگ سکتا ہے جس کی موت آ جائے۔
دھاڑ کی آواز سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو آئینے کے سامنے کھڑی تزین کے ہاتھ سے ہیئر برش گر گیا۔ یا اللہ! وہ لرز کے پلٹی اور پھر دروازے میں مہرماں کو دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ میں بھی تم سے یہی سوال کرنے آئی ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کی زندگی، کسی کے پرسنلز میں آنے کا؟ وہ سرد لہجے میں تلخی سے پوچھ رہی تھی۔ تزین نے چند سیکنڈز لیے اس کی بات سمجھنے کے لیے اور پھر سر جھٹک کر وہ پلٹی اور نیچے گرا ہیئر برش اٹھانے لگی۔ مہرماں کا یقین اور پختہ ہوا، یہ آگ تزین کی لگائی ہوئی ہی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کے پرسنلز میں گھسنے کا۔ جس سے تمہیں مسئلہ ہے اس سے جا کے نمٹو، مجھے اپنے معاملات پہ مت گھسیٹو۔ جواب کچھ دیر بعد آیا اور ڈھٹائی سے بھرپور آیا۔ گھسیٹ کے تو تم لائی ہو میرے پرسنل افیئر میں موہد افندی کو۔ مہرماں نے دانت پیس کر کہا تو وہ بھی بگڑی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، سمجھی؟ تم جا کے طلال سے ملو یا کسی ایکس وائی زیڈ سے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں موہد افندی کو بتاتی پھروں؟ اوہ! مہرماں کے تاثرات میں درحقیقت تعصف اتر آیا، بے حد و حساب تعصف۔ جو بات میں نے کہی ہی نہیں وہ خود تم نے کر دی تزین۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اسے آئے ہوئے اور تمہیں وہ اپنا بیسٹ فرینڈ لگنے لگا۔ تزین زبان پھسلنے پر ذرا گڑبڑائی، مگر اب سنبھلنے اور بات سنبھالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ فضول باتیں کر کے میرا دماغ مت کھاؤ مہرو۔ جو موہد کی اہمیت ہے اس گھر میں وہ اب سب پر واضح ہے۔ مجھے نہیں پتا تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، مگر میرے لیے وہ کزن ہے اور اس گھر کا اہم ترین فرد۔ وہ گھر کے کسی بھی معاملے سے الگ نہیں ہے، کسی کے معاملے سے ہو یا نہ ہو، مگر میرے ہر معاملے سے وہ شخص الگ ہے تزین۔ وہ غصے کے مارے اونچی آواز میں بولی، اور تمہیں اس کے ساتھ مجھے ڈسکس کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اتنا ہی عزیز کزن ہے تمہارا تو تم اپنے پرسنلز ڈسکس کر سکتی ہو اس کے ساتھ، وہ بھی بصد شوق۔ مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تزین کا چہرہ لال پڑا۔ مجھے چیپ لڑکیوں کی طرح پرسنلز رکھنے کا کوئی شوق نہیں، اس نے طنز کیا تھا۔ مہرماں نے لمحے بھر کو تھم کر اسے دیکھا، پھر ٹھنڈے لہجے میں بولی، اور اگر طلال تمہیں مل جاتا تو تمہارے خیالات یقیناً کچھ اور ہی ہوتے، پھر تمہیں بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا چیپ گرلز بننے پر۔ اس طنز پر تزین کا رنگ ایک دم سے فک ہوا۔ اس نے اڑی رنگت کے ساتھ مہرماں کو دیکھا، وہ بات جو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بھی نہیں کرتی تھی، وہ مہرماں افندی کے دل تک کیسے پہنچی؟ مگر ایک بات یاد رکھ لو تزین، ملا وہی کرتا ہے جو قسمت میں لکھا ہو، دوسروں سے چھین کر اپنا نصیب نہیں بنایا جا سکتا۔ بہت سرد مگر تلخ لب و لہجے میں کہہ کر رکی نہیں تھی، اور تزین اس کے جانے کے کئی لمحے کے بعد اس کے پاؤں جنبش کر پائے۔ لعنت ہے تم پر مہرماں افندی۔ اس کی آنکھوں میں لالی سی اتر آئی۔ مگر تم جانتی نہیں تم نے کس کے دل پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ابھی تو محض موہد افندی کو تمہارے پیچھے لگایا ہے، جانتی نہیں ہو اسی کے ہاتھوں تمہیں برباد بھی کروا سکتی ہوں۔ بعض اوقات انسان خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، مگر اللہ سمجھنے سے نہیں ہونے سے ہوا کرتا ہے، اور یقیناً کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ پپھو کے بے پناہ اصرار کے باوجود وہ ان کی طرف نہیں ٹھہری تھی۔ مما اتنا اصرار کر رہی ہیں، رک جاؤ چند ایک دن۔ موہد نے بھی سمرا کا ساتھ دیا۔ سومیا مسکرا دی۔ دوریاں محبت بڑھاتی ہیں موہد، دور رہوں گی تو پپھو روز یاد کیا کریں گی، اور جب یاد کریں گی تب میں آ جاؤں گی۔ ہاں یہ تو ہے، قریب رہنے والے کو بندہ یاد نہیں کر سکتا۔ وہ ہنسا تھا، گویا سومیا کے فکرے کی داد دی، اور اب وہ ہاسٹل واپس آئی تو بستر پر بیٹھتے ہوئے جوتے اتارتے اور بیگ ٹٹول کر اپنا موبائل نکالا، کال لاگ چیک کیا۔ نمیر افندی کے نمبر سے ایک بھی کال نہ تھی۔ سومیا کا دل عجیب سی کیفیت میں گرنے لگا۔ وہ تو کیا یہ طے تھا کہ جس اکھڑے بے نیاز شخص پہ اس کا دل آیا تھا وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا؟ اس نے بددلی سے موبائل بستر پر پھینکا اور آنسو پیتی وہیں دراز ہو گئی۔ نہ جانے اسے کتنی دیر ہوئی تھی ایسے لیٹے،
وہ غنودگی کی کیفیت میں تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پہلے تو اسے آواز کا منبع سمجھ میں ہی نہیں آیا، پھر موبائل کی جگمگاتی سکرین نے حواس ذرا بحال کیے۔ نمیر وقار افندی، اس نے بے یقینی سے اس جگمگاتے نام کو دیکھا۔ دل بے اختیار ہی خوش فہمی کا شکار ہونے لگا۔ وہ چاہے اس سے لڑتا، جھگڑتا یا بد زبانی کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے تعلق نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ یہ کال گواہ تھی اس بات کی۔ ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ پچھلی لڑائی کو ہمیشہ کی طرح بھلاتے ہوئے سومیا نے بشاشت سے پوچھا۔ میں تمہارے ہاسٹل کے باہر موجود ہوں، ویٹنگ فار یو، وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ سومیا کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ ہاں تو؟ دھڑکنوں کی بے ترتیبی کو سنبھالتے ہوئے وہ شوخی سے پوچھنے لگی۔ تو یہ کہ مجھے تمہارا تھوڑا وقت چاہیے، ضروری بات کرنی ہے۔ اگر تو اپنے رویے کی معافی مانگنی ہے تو فون پہ ہی مانگ لو، میں معاف کر دوں گی، سومیا اپنے مخصوص شوخ انداز میں بولی۔ کم آن سومی، آ رہی ہو یا میں جاؤں؟ قطعیت سے بھرپور بیزار لہجہ۔ اف، سومیا کا دل بے اتنائی کے اس انداز پر سینے میں لوٹ کر رہ گیا۔ اوکے، آئی ول ٹرائی، اگر وارڈن نے اجازت دی تو۔ دراصل ابھی باہر سے آئی ہوں میں، اس نے مسکرا کر کہا تو اس نے بات کاٹی۔ وارڈن سے بات کر چکا ہوں میں، تم بس اسے اپنی شکل دکھا کے باہر آ جاؤ۔ اللہ رے، اتنا کانفیڈنس! میں تو جیسے انکار کر ہی نہیں سکتی نا آنے سے، سومیا نے تن سے کہا، مگر نمیر نے لائن کاٹ دی تھی۔ سومیا نے جلدی سے جھک کر دیکھتے ہوئے جوتوں میں پاؤں پھنسائے، دوپٹہ کھینچ کر شانے پر ڈالا اور موبائل شولڈر بیگ میں ڈالتی دروازے کی طرف لپکی اور ساتھ ہی بڑبڑائی۔ اور اس کا کانفیڈنس صحیح بھی ہے، کون کافر اس کے بلانے پہ جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے وہ گاڑی میں موجود تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اگلا دروازہ کھول کر اس کے برابر براجمان ہو گئی۔ وہ اسے لیے قریبی پارک میں چلا آیا، جہاں شام ہوتے ہی لوگوں کی آمد و رفت اور بچوں کی چیخو پکار کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ قدرے ہٹ کر ایک طرف بینچ پر آ بیٹھے، اور اس دوران اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتی سومیا خوش فہمیوں کہ نہ جانے کون کون سے محل تعمیر کر چکی تھی۔ وہ دونوں پارک میں کچھ دور کھیلتے بچوں اور خوش گپیاں لگاتی خواتین کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے مابین اس محسوس کن خاموشی نے سومیا کو تھوڑا سا نروس کیا۔ میرا نہیں خیال کہ تم نے مجھے یہاں محض پارک کی رونق دکھانے کے لیے بلایا ہے، وہ اس کی خاموشی پر طنز کرتے ہوئے بولی۔ نمیر نے چہرہ گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ تم افندی ہاؤس کیوں گئی تھی؟ سومیا لمحہ بھر کو چپ رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نمیر افندی اس سے اس بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ پھر اسے جتا کر بولی، وہ میری پپھو کا بھی گھر ہے نمیر۔ سو واٹ؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی اور نہ کبھی میرے متعلق کوئی بات کرو گی، وہ تیز لہجے میں بولا تو سومیا کو بھی غصہ آ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں وہاں تمہارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے گئی تھی؟ جو میں نے کہا ہے اس کا جواب دو سومیا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ سومیا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ہاں ہے جواب میرے پاس نمیر وقار افندی، اور وہ یہ کہ جیسے تم اکیلے ہو اپنی ذات میں، ویسے مجھے بھی اس دنیا میں اکیلے کر دینا چاہتے ہو۔ اس گھر میں میری پپھو ہے، میرے بچپن کا دوست ہے، کس کے لیے انہیں چھوڑوں؟ تمہارے لیے، تو پھر تم میرے ہو کر رہو نمیر افندی، پھر اپنی منواؤ مجھ سے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اب یاد آیا ہے تمہیں اپنے بچپن کا دوست؟ وہ تلخ ہوا۔ جب جب تم میرا دل توڑو گے تب تب مجھے وہ یاد آئے گا، اور بھولا تو وہ کبھی بھی نہیں تھا نمیر، مگر تمہارے رنگ اتنے گہرے آئے مجھ پہ کہ اس کا عکس دھندلانے لگا۔ سومیا کی آواز لرزی تھی۔ اب جب تمہاری بے اتنائی سے گھبرا کر میں اس کی طرف لوٹی ہوں تو تم سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اس گھر سے دور رہو سومیا، وہ بھینچے لہجے میں سامنے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی آواز کی تپش بڑھ رہی تھی۔ اس گھر نے ان لوگوں کو دکھ کے علاوہ کچھ دیا بھی ہے تو وہ ہے در بدر
در بردردی۔ وہ افندی ہاؤس والوں کا شیوا ہے۔ پہلے انہوں نے میرے باپ کو وہاں سے نکالا، پھر مجھے اور میری ماں کو ذلیل کر کے، دھتکار کے، اس کے بعد موہد اور اس کی فیملی کو۔ مگر اب موہد اس گھر میں ہے نمیر، سومیا نے احتجاج کیا تھا۔ نمیر نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ سومیا کو اس کے تاثرات میں عجیب سی سختی دکھائی دی۔ تمہیں کیا معلوم وہ کیا پلان لے کر اس گھر میں واپس آیا ہے؟ سومیا سناٹے میں آ گئی۔ نمیر؟ بے یقینی سے بے آواز اسے پکارا۔ اس گھر سے دور رہو سومیا، اور اگر پپھو کی محبت اتنا ہی جوش مار رہی ہے تو فون پر بات کر لیا کرو، مگر نو مور موہد افندی۔ وہ آخر میں دانت پیس کر بولا تو پہلی بار سومیا کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا۔ کیوں نمیر وقار افندی، کس رشتے سے تم یہ روب مجھ پر جما رہے ہو؟ وہ پھنکاری تھی۔ میں کسی بھی رشتے سے تم پر روب نہیں ڈال رہا، بس تمہیں وارن کر رہا ہوں، دوستی رہی ہے تم سے۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تو سومیا بھیگی سی ہنسی ہنس دی۔ ہاں، دوستی، وہ دوستی جس کو نبھا صرف میں رہی ہوں نمیر، مگر اب میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ وہ تلخی بھرے باغی انداز میں بولی۔ اور تمہارا دل چاہ رہا ہے موہد افندی کی دوستی؟ ہاں، اس کے جتانے والے انداز پر وہ ضدی انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ موہد افندی کے سینے میں جو دل ہے وہ نمیر وقار کا نہیں ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، اس کا رخ گیٹ کی جانب تھا، اور پیچھے نمیر افندی بت بنا بیٹھا تھا۔ آج وقار افندی خوب گرج برس کر گیا تھا۔ آغا جان اسے 2 کرائے کے گھروں سے نکلوا چکے تھے، اور وہ اسی بات کا احتجاج کرنے افندی ہاؤس آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ماں جی پہلی بار دکھے دل سے آغا جان کے سامنے رو پڑی۔ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ اس کی زندگی کو اور مشکل مت بنائیں۔ در در کی ٹھوکریں تو پہلے ہی کھا رہا ہے وہ۔ ماؤں والے ٹسوئے مت بہاؤ میرے سامنے رابعہ، انہوں نے تحکم برے انداز میں کہتے ہوئے بیزاری دکھائی۔ ماں کی گود میں کیسا سکون ہوتا ہے، یہ بچے کو زمین پر اترنے کے بعد ٹھوکریں کھا کے ہی پتہ چلتا ہے۔ ہر ٹھوکر کھانے کے بعد وہ والدین کے پاس روتے ہوئے آتا ہے۔ اسے بھی ٹھوکریں کھلا رہا ہوں تاکہ اسے یہاں کی عیاشی کی قدر و قیمت معلوم ہو۔ ان کا اپنا ہی فلسفہ تھا، جس میں کوئی جذباتیت نہیں تھی، بلکہ صفاقی اور قطعیت۔ مگر ماں کا لہجہ تو کٹ گیا نا اپنے لاڈلے کو ٹھوکریں کھاتے دیکھ کر۔ وہ تڑپی۔ اب وہ وقت دور نہیں رابعہ خاتون، جب وہ خود اس غلاظت کی پوٹ کو ٹھوکر مار کر واپس لوٹے گا۔ وہ نہیں لوٹے گا آغا صاحب، اس کے پیروں کی زنجیر بہت پکی ہے اب۔ وہ بلک اٹھی۔ جذباتی مت بنو، آغا ذوالفقار خان کی بیوی کو تو شیرنی ہونا چاہیے، میں خود ان زنجیروں کو توڑ دوں گا، تم فکر مت کرو، یہ سب عارضی کشش ہے اس کے لیے۔ وہ بڑے غرور بھرے انداز میں بولے تو ماں جی نے سسکی بھری۔ اب کی بار یہ زنجیر دائمی ہے آغا صاحب، باپ بننے والا ہے وہ۔ اولاد کی بیڑی پاؤں میں ڈال کے پوری طرح سے اسے قید میں کر لیا ہے اس جادوگرنی نے ہمارے بچے کو۔ ان کی آواز میں برسوں کے نوحے تھے، اولاد سے بچھڑنے کا غم تھا اور دکھ کی آنچ، مگر آغا جان پر تو گویا صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اس خبر سے۔ اس طوائف زادی سے بچہ جنوائے گا اور وراثت چلائے گا ہماری وہ کف اڑاتے اپنی اولاد کو بھی گالیوں سے نواز رہے تھے۔ آغا ذوالفقار خان کی وراثت ایک طوائف کا بیٹا چلائے گا۔ ان کے غیظ و غضب سے افندی ہاؤس کے در و دیوار بھی لرز اٹھے تھے، اور سب نے دلوں پر مہر لگا لی۔ وقار افندی کا بچہ اگر بیٹا بھی ہوا تو وہ وراثت کا حقدار نہیں ٹھہرایا جائے گا، مگر قسمت، بندے قسمت، یہ قسمت ہی ہے جو ذرے کو آفتاب بنا کر فقیروں کے سر پر تاج سجا دیا کرتی ہے۔ وقار افندی تو قسمت سے مار کھا گیا، مگر اس کی نسل، اس کا نمیر وقار افندی قسمت کا سکندر بننے والا تھا، لیکن تقدیر کے لکھے کو کون جان پایا ہے ماں سوائے اللہ کے۔ آغا جان رحم کر دیں اس پر، مانا کہ اس نے بہت سنگین غلطی کر دی ہے، مگر اتنی کڑی سزا تو مت دیں اسے۔ فاران افندی بڑی ہمت کر کے ان کے سامنے بڑی عاجزی سے التجا کر رہے تھے۔
اور اسٹڈی کے دروازے کے باہر کان لگائے کھڑی سمرا کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ تم بھی کم بڑی غلطی نہیں کر رہے فاران، اس کی حمایت میں کھڑے ہو کر۔ اولاد نافرمان ہو جائے تو والدین سزا دے کر ہی سدھارا کرتے ہیں۔ وہ طنز سے گویا ہوئے، ساتھ ہی جتا بھی دیا۔ سزا تو مل گئی اسے آغا جان، در بدر ہو گیا۔ عیاشی کرنے والا پتہ نہیں 3 وقت کا کھانا بھی کھا پاتا ہے ڈھنگ سے کہ نہیں۔ وہ دکھ سے بوجھل لہجے میں بولے تو آغا جان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بچے کو کھانا نہ ملے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے فاران، وہ بھی آئے گا۔ اس کی بیوی آغا جان فیملی بننے والی ہے اس کی۔ وہ جھجکے، بند کرو اس بات کو اب، جہاں اس غلاظت کو رکھا ہوا ہے وہیں اس گندگی کی پوٹ کو بھی رکھے۔ ان کا انداز حقارت و تنفر سے پر تھا۔ فاران کی نوک زبان تک بہت کچھ آیا تھا، مگر حد ادب وہ وہاں سے نکل آئے۔ جن کے دلوں پر مہریں ثابت ہو چکی ہوں انہیں کوئی دلیل متاثر نہیں کر سکتی۔ سمرا کے ساتھ کمرے کی طرف اٹھتے ان کے قدم بہت بوجھل تھے۔ طلال کی فون کال آئی تو مہرو کا دل سکڑ کر پھیلا۔ وہ دل ہی میں وہ باتیں یاد کرنے لگی جو کل سے وہ جوڑ رہی تھی طلال کو بتانے کے لیے۔ ہائے ہیلو کے بعد وہ سیدھا اسی بات پر آیا تھا۔ کیا ہوا تھا مہر؟ آغا جان نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ ارے وہ زبردستی ہنسی، میں بڑی لاڈلی پوتی ہوں آغا جان کی، وہ مجھے کچھ نہیں کہتے۔ اور وہ تمہارا کزن؟ طلال کا حلق تک کڑوا ہوا تھا موہد کے ذکر کرتے ہوئے۔ کس قدر مس بیہیو کیا تھا اس نے؟ اسے تمیز نہیں گھر کے ہونے والے داماد سے کس طرح پیش آیا جاتا ہے؟ وہ غصے میں تھا۔ کم آن طلال، دفع کرو اسے، اس کو بس اتنی ہی تمیز ہے۔ مہرماں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ میں اس طرح کے رویے کا عادی نہیں ہوں مہر۔ میں زندگی میں دوبارہ کبھی اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ تو میں کہاں پسند کرتی ہوں اس کے منہ لگنا؟ یہ تو آغا جان نے اسے سر چڑھا رکھا ہے بس۔ مہرماں جلد از جلد بات کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ تم آغا جان کو بتاؤ مہر، کس طرح روڈلی بیہیو کیا ہے اس نے مجھ سے۔ اسے مجھ سے سوری کرنا چاہیے۔ طلال کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اف، مہرماں کراہ کر رہ گئی۔ forget it طلال، کسی کی بکواس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا رشتہ ہے وہی رہے گا۔ وہ تو آیا ہی اس گھر میں فساد پھیلانے ہے، اور مجھ سے تو کچھ خاص ہی دشمنی ہے اس کی۔ مہرماں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں اپنی انسلٹ نہ تو بھولتا ہوں اور نہ ہی برداشت کرتا ہوں مہر، اور یہ بات اپنے اس دبئی پلٹ کزن کو بھی سمجھا دینا، ورنہ مجھے خود بھی بہت اچھی طرح سے سمجھانا آتا ہے۔ غلطی میری بھی ہے طلال، مجھے پتا تھا کہ ہمارے گھر کے مردوں کو یہ بات پسند نہیں آتی یوں اکیلے ملنے کی، پھر بھی میں نے تمہاری بات مان لی۔ مہرماں نے آئندہ کے لیے گویا پیش بندی کی کوشش کی۔ موہد کا کیا اعتبار، کہاں کہاں ان کی زندگی میں دخل اندازی کرنے والا تھا، مگر طلال سن کر یوں بھڑکے گا یہ مہرماں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ واٹ؟ یعنی وہ جو کر کے کیا وہ صحیح تھا، میری بات مان کے غلطی کی تم نے؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے تو غلط ہی کیا خیر، لیکن آغا جان کے اصولوں کے سامنے تو میں بغاوت نہیں کر سکتی نا۔ وہ ذرا دھیمی پڑی تھی، مگر جو غصہ رہ رہ کر موہد پر آ رہا تھا وہ اللہ ہی جانتا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس انسلٹ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، میرا تو اس بندے کو شوٹ کرنے کو دل کر رہا ہے۔ کم آن طلال، بس کرو اب، ایک تو میں پہلے ہی پریشان ہوں، اوپر سے تم ٹینشن دیے جا رہے ہو۔ میری زندگی میں کون سے اس بندے نے آ کے پھول کھلا دیے ہیں؟ میرے لیے بھی راستے میں بچھے کانٹوں جیسا ہی ہے وہ بھی بگڑی۔ تب کہیں جا کے طلال ذرا مدھم پڑا، اور پھر اگلے 5 منٹ اس نے مہرماں کو منانے میں لگائے۔ اس کے بعد کی گفتگو نارمل تھی، مگر مہرماں کے دل میں موہد افندی کے خلاف لاوا پکنے لگا تھا۔ سومیا کو ہاسٹل ڈراپ کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک منتشر ذہنی کیفیت لیے سڑکوں پر گاڑی دلاتا رہا۔ پاگل، بے وقوف ہے یہ لڑکی، بھلا اتنے ستم اٹھا کر در بدر پھر کر اگر نمیر افندی اپنا دامن خالی لیے پھر رہا ہے تو موہد افندی تمہیں کیا دے سکتا ہے بھلا؟ وہ بھی تو 14 سالوں کا بن باز کاٹ کے اب لوٹا ہے، اس نے بھی تو وہی تکلیفیں سہی ہیں، کم یا زیادہ سہی، مانو
وقار افندی اور موہد افندی ایک ہی آئینے کے دو رخ ہیں، مگر یہ جذباتی لڑکی جانے کیا کھوجنا چاہتی ہے۔ نمیر افندی اور موہد افندی کے دلوں میں مماثلت تلاشتی ہے، کہیں جذباتیت میں آ کر میرا کھیل نہ بگاڑ دے، تو پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ موہد افندی جاننے اور سومیا۔ تھک ہار کر یہی سوچ اس کے ذہن میں ٹھہر سی گئی تو دماغ کی تنی ہوئی تنابیں جیسے ڈھیلی پڑ گئی۔ ہاں، جو نمیر وقار افندی نہیں سنبھال سکا اسے موہد فاران افندی اپنے طریقے سے ہینڈل کر لے گا۔ وہ گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈالتا قدرے پرسکون کیفیت میں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دماغ لمحہ بھر کے لیے چکرا کر رہ گیا۔ اس کے آراستہ کمرے کی گویا اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، بیڈ شیٹ گھسیٹ کر زمین پر پھینک دی گئی تھی، دیواروں پر لگی 3 چھوٹی فریم شدہ تصویریں زمین بوس تھی، اور لینڈسکیپ کا کینوس گویا کسی نے چھری یا تیز دھار آلے سے چیر ڈالا تھا۔ وہ چوکس اعصاب لیے دروازے کے قریب کھڑا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی الماری کے دونوں پٹ وا تھے اور اس کے کپڑوں کا تیا پانچا ہوا بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کام والی کو آواز دینی شروع کی تو افندی ہاؤس میں موہد افندی کی بلند و بانگ آواز نے بھگدڑ مچا دی۔ کیا بات ہے؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ زبیدہ اپنے کوارٹر میں ہوگی اس وقت۔ تائی جان کو اس کے انداز پر غصہ تو بہت آیا کہ انہیں اپنی نیند بہت عزیز تھی۔ یہ ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ مار کر پورا دروازہ وا کر دیا تاکہ وہ سارا منظر آسانی سے دیکھ سکے۔ ایک بار تو وہ بھی تھرا کے رہ گئی۔ چور تو نہیں آیا تھا؟ کیا وہ موہد؟ سمرا گھبرائی ہوئی آئی اور اس کا بازو تھام کر گویا یقین کرنا چاہا کہ وہ بالکل خیریت سے ہے۔ میرے کمرے کا حشر دیکھیں، بھوت ناچ کے گئے ہیں یہاں کیا؟ وہ تپ کر بولا۔ سمرا آگے بڑھی تو ان کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ موہد نے اندر جا کر باتھ روم چیک کیا۔ کوئی بھی ذی نفس موجود نہ تھا ماں سوائے اس کے کارنامے کے۔ باتھ روم میں بھی اس کا سارا شیونگ باکس اوندا پڑا تھا۔ آغا جان تک بات پہنچی تو رات کے اس پہر انہوں نے زبیدہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کو لائن میں حاضر کر لیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ صاحب جی، ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو یہاں کام سنوارنے کو ہیں، نہ کہ بگاڑنے کو۔ زبیدہ قابل اعتماد ملازمہ ہے آغا جان۔ تائی جان نے دبے لفظوں میں کہنا چاہا تو وہ گرجے۔ تو پھر ناقابل اعتماد کون ہے اس گھر میں؟ کس نے ادھم مچایا ہے موہد کے کمرے میں؟ تائی جان اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ہاں، تیز نظروں سے مبین افندی کو ضرور دیکھا۔ بہرحال زبیدہ اور اس کی بچیوں کی سمرا نے ہی جان بخشی کروائی۔ تم میرے کمرے میں آ جاؤ موہد۔ سمرا نے اس کا بازو دبوچا۔ زبیدہ نے کمرہ ٹھیک کر دیا ہے ماما، ایوری تھنگ از فائن۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ نہیں موہد، پتہ نہیں کیا چیز تھی جس نے کمرے کو یوں الٹ پلٹ دیا۔ میرا دل نہیں مان رہا بچے۔ وہ خوف زدہ تھی۔ اوفو۔ اس نے ان کے شانے پر ہاتھ پھیلایا اور ان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ انہیں نیند کی گولی کھلائی، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی گپیں ہانکی، اور جب وہ غنودگی کی کیفیت میں گئی تو لائٹ آف کر کے باہر نکل آیا۔ بستر پر لیٹا وہ اسی بارے میں جوڑ توڑ میں مصروف تھا، پھر ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ مائی گڈنس، میں نے مہرمہ افندی کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ اس کے ذہن میں جماکا ہوا تھا تو یہ ہنگامہ کسی بھوت کا نہیں بلکہ ایک چڑیل کا مچایا ہوا تھا۔ موہد کو پکا یقین تھا۔ اگلی صبح ایک اور سنگین واقعہ ہوا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر آ کے بیٹھے تو موہد نے آتے ہی آغا جان کی کرسی گھسیٹی اور اونچی آواز میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ تائی جان نے بے اختیار اسے ٹوکنے کو لب کھولے، مگر فوراً ہی مبین صاحب کو جوس کا گلاس تھمانے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ اب آغا جان خود ہی آ کر اس خود سر وارث سے نمٹیں گے، مگر مہرمہ نے اسی اونچی آواز میں ٹوکا، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ ڈائننگ روم میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ سب نے مہرمہ کو دیکھا اور موہد افندی یوں چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا کہ اگر وہ اس کا دشمن اول نہ ہوتا تو وہ اس کی اداکاری کے لیے کسی ایوارڈ کے لیے اسے ضرور نامزد کرتی۔
کون؟ میں؟ میری بات کر رہی ہو تم؟ وہ جیسے بڑی حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تپی، جی ہاں، تم سے ہی کہہ رہی ہوں۔ یہ آغا جان کی جگہ ہے۔ اچھا۔ وہ اٹھا، آگے پیچھے کرسی کا جائزہ لیا اور پھر بیٹھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں بولا، مگر اس پہ تو نہ کسی کی نیم پلیٹ لگی ہے اور نہ ہی نمبر پلیٹ۔ تزیہ نے سلگتی نظروں سے مہرماں کو دیکھا تو اس کا خفت سے تپتا چہرہ دیکھ کر دل میں ٹھنڈک سی اتر آئی۔ تم، وہ بلبلا کر کچھ کہنے لگی کہ تائی جان نے سختی سے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے اس کی کرسی پر کھینچ کر بٹھا دیا۔ چپ کر کے ناشتہ کرو تم۔ اسی وقت آغا جان چلے آئے تو باقی سب نے جہاں دم سادھ لیا وہیں مہرماں نے بھی منتظر نظروں سے آغا جان کو دیکھا، جیسے بچپن میں ان کی پوتیوں میں سے کوئی اگر ان کی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش یا ضد کرتی تو اسے نہ صرف زبردست قسم کی ڈانٹ پڑتی بلکہ ان سب کو باور کروایا گیا تھا کہ یہ گھر کے سربراہ کی جگہ ہے، اور آج وہاں موحد افندی بیٹھا تھا، اتنے اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا کہ اس نے نظر اٹھا کر بھی آغا جان کو نہ دیکھا۔ اور آغا جان، انہوں نے آتے ہی حسب عادت آواز بلند سلام کیا اور پھر بنا کسی تاثر کے موحد کی دائیں طرف پڑی کرسی پر آ بیٹھے۔ اور بھائی برخوردار، کام کیسا چل رہا ہے؟ بشاشت سے پوچھا۔ وہ موحد افندی پر بہت ناز بری نگاہ ڈالتے تھے۔ مہرماں کا دل گویا کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کام تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور سوری، یہ شاید آپ کی جگہ ہے۔ وہ بات کرتے یوں ٹھٹکا جیسے بالکل ابھی یہ بات پتہ چلی ہو کہ وہ ان کی جگہ پر آن بیٹھا ہے، ساتھ ہی ذرا سی جنبش کی، گویا ابھی اٹھنے کا ارادہ ہو۔ آغا جان نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر پیار بری تھپکی دی۔ دادا کی سیٹ پر پوتا نہیں بیٹھے گا تو اور کون بیٹھے گا؟ موحد افندی کی مہرماں پر اٹھنے والی نظر بہت محظوظ کن تاثر لیے ہوئے تھی، اور مسکراہٹ دباتے لب اور دوسری طرف خفت سے لال چہرہ لیے لب کچلتی مہرو۔ لڑکیوں کو اتنا منہ پھٹ اور خود سر نہیں ہونا چاہیے بھابھی، ورنہ سسرال میں رہنا بسنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب سمرا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ یقیناً وہ تائی جان کو اپنے فرمودات سنا رہی تھی، اور سب سے حیران کن بات، سمرا کا لب و لہجہ میٹھا، شہد ٹپکاتا کہ آگے سے کوئی جواب نہ دے پائے۔ خیر، حق بات ہی کی تھی اس نے، وہ رکھائی سے اتنا ہی کہہ پائی، مگر مہرماں افندی کے دل میں لگی آگ نے شعلے پکڑ لیے۔ یہ ماں بیٹا یہاں فقط آگ لگانے اور ہاتھ سینکنے آئے ہیں اور بس۔ اس کا دل سلگ رہا تھا، اور سلگنے والی شے مکمل طور پر بجھا نہیں کرتی، ایک دم سے کسی بھی وقت بھانبڑ بن جاتی ہے۔ زرنگار افندی نے ایک سرکاری ہسپتال کے گائنی وارڈ میں نمیر وقار جیسے پیارے بچے کو جنم دیا تو وقار نے ہنستے ہوئے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، پھر اس کا ماتھا چوما تو آنکھوں میں نمی اتر آئی، اور اس کے 2 ماہ بعد سمرا کے گھر میں موحد افندی نے آنکھ کھولی تو افندی ہاؤس گویا لائٹ ہاؤس بن گیا۔ آغا جان تو خوشی سے گل و گلزار ہو گئے، خزانوں کے منہ کھول دیے، سب کو جھولیاں بھر بھر کے دیا، اناج بھی، روپیہ بھی، مگر قسمتیں ماتھوں پر تو نہیں لکھی ہوا کرتی، انہیں کاتب تقریر نے ہاتھوں کی لکیروں میں چھپا دیا ہے۔ ایک غربت اور ایک امارت کے زیر سایہ پلنے لگا، اور بے شک اللہ ہی تقدیریں بدلنے پر قادر ہے، بے شک۔ وہ واش روم میں تھا جب اسے کمرے میں ہلکی سی اٹھا پٹخ سنائی دی۔ وہ آفس کے لیے نکل چکا تھا، مگر پیٹ میں ہونے والی ہلکی سی گڑبڑ اسے واپس آنے پر مجبور کر گئی۔ پہلے تو اس نے دھیان نہیں دیا، مگر پھر اس رات والا واقعہ پورا سیاق و سباق کے ساتھ ذہن میں دوڑ گیا۔ وہ جلدی سے دبے پاؤں باہر نکلا تو کمرہ اسی حالت میں تھا، ہر شے الٹ پلٹ، اور چور وہ الماری میں گھسا ہوا تھا۔ موہت پھرتی سے آگے بڑھا اور اس کی نئی شرٹ کی آستین کینچی سے کترتے چور کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا۔ مہرماں کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، اس کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ موحد افندی اس وقت گھر میں ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اسے الماری سے لگایا۔ بہت خوب مہرماں افندی، تو یہ تم ہو؟ وہ دوسرے ہاتھ
سے اس کے ماتھے کو انگشت شہادت سے اونچا کرتا تلخی سے بولا تو وہ دھم سادے سفید پڑتی رنگت لیے بے جان سی کھڑی رہ گئی۔ بے ہنگم انداز سے دروازہ دھڑ دھڑائے جانے کی آواز پر زرنگار کا دل دھڑک اٹھا۔ 4 سالہ نمیر کو لقمہ کھلا کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ وقار افندی 4 آدمیوں کے سہارے آیا تھا۔ زرنگار کی چیخ نکل گئی، اس کے قدم بے جان ہو گئے تھے۔ مہرماں کی دھڑکنیں جیسے بند ہونے کو تھی۔ ایک تو یہ خوف کہ اب موہت کیا کرے گا، دوسرا رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی ذلت۔ سفید پڑتی رنگت اس کی دلی اور ذہنی کیفیت کی گواہ تھی۔ بہت خوب مہرماں افندی، تو یہ تم ہو، وہ تلخی برے سرد مہری سے بولا اور انگشت شہادت سے اس کی پیشانی کو چھو کر اونچا کیا۔ مہرماں نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میں، اور تم اسی قابل ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے۔ وہ بھی اسی تلخی سے بولی جو موہت کے لب و لہجہ کا حصہ تھی۔ موہت کی آنکھوں میں اس کی ہمت پر حیرت اتر آئی تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ بہت اچھے، یعنی میں اس سلوک کے قابل ہوں۔ دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر موہت نے تحیر برے استحضاء سے کمرے کی حالت کی طرف اشارہ کیا، پھر اسے گھور کر دیکھا۔ اور تمہارے اس بدتمیزی بھرے انداز پر کون سی دفعہ لگتی ہے؟ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے موہت افندی۔ وہ پھنکاری اور دروازے کی طرف بڑھی تو موہت پھرتی سے دروازے اور مہرماں کے بیچ میں آ گیا۔ مہرماں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہٹو سامنے سے، غصے سے بولی۔ آہا، ایسے ہی؟ وہ بھویں اچکاتا جیسے اب صورتحال سے لطف لینے لگا تھا۔ ابھی تو میں شور مچا کر سب گھر والوں کو جمع کروں گا۔ مہرماں کی رنگت ایک دم سے بدلی۔ فضول باتیں مت کرو، ورنہ تم کیا شور مچاؤ گے؟ میں خود چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی کہ تم مجھے باہر نہیں جانے دے رہے۔ وہ اپنے بے ترتیبی سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے الٹا اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ بہت اچھی بات ہے، پھر یہ بھی سب کو تم ہی بتانا کہ تم میرے کمرے میں کر کیا رہی تھی، کیا کر رہی ہو؟ موہت اطمینان سے گویا ہوا۔ مہرماں بھگ سے اڑی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ گرائی۔ اپنی پوزیشن، شرمندگی، خوف سب دور جا سویا تھا۔ مگر ہاں، معافی مانگ لو مجھ سے تو پھر میں جانے دے سکتا ہوں، اور آقا جان کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی اس بھوتنی کی جو اس کمرے میں ناچتی ہے۔ وہ دروازے سے پشت ٹکا کر سینے پر بازو لپیٹے فرمائشی انداز میں کہتا۔ مہرماں کو زہر کا پتلا لگا۔ معافی؟ مہرماں کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اف! اور وہ جو تم نے کیا تھا طلال کے ساتھ، کیا وہ قابل معافی نہیں تھا؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ موہت نے استفہامیہ انداز میں بھویں اچکائی۔ طلال! وہ اس کا نام کھینچ کر لیتے ہوئے تنزن بولا۔ وہ تو خود قابل معافی ہے، ناقابل ذکر۔ مہرماں کا چہرہ مارے غصے اور اہانت کے تپ اٹھا۔ اپنی حد میں رہو موہت۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تو اس کا بدن مارے غصے کے ہلکا ہلکا کپ کپا رہا تھا۔ بس نہ چلتا تھا کہ اپنے ناخنوں سے اس کا چہرہ کھرونچ دے۔ میری حد میں تم آئی ہو، میں تو اپنی حد میں ہی تھا، مگر میں اپنی حد میں بنا اجازت آنے والوں کو معاف نہیں کیا کرتا، وہ خوشگوار انداز میں کہتا ہوا اسے اشتعال دلا رہا تھا۔ تم سے معافی مانگ ہی کون رہا ہے؟ ہٹو میرے راستے سے، وہ حقارت سے پرسخت لہجے میں بولی۔ اندر سے اب دل بھی پریشان ہونے لگا تھا کہ وہ چٹان کی طرح دروازے کے آگے جم کے کھڑا تھا، سینے پر بازو لپیٹے، بڑے اطمینان کے ساتھ گویا تمام بدلے آج ہی چکانے کا ارادہ ہو۔ میں تمہیں یہاں سے ہٹنے کی قیمت بتا دی ہے، ایک نادم سی معافی اور بس، معاملہ اسی کمرے میں ختم۔ وہ رسان سے بولا تو اتنا سنجیدہ تھا کہ مہرماں کا دماغ گھومنے لگا۔ آگے سے ہٹتے ہو یا میں چیخنا شروع کروں؟ مہرماں نے لہجہ سخت کرتے ہوئے اسے در پردہ دھمکایا۔ بہت اچھی بات، ابھی سب جمع ہوں گے تو یہ سارا سین دیکھ کر خود ہی سمجھ جائیں گے کہ تم یہاں کیا کر رہی تھی۔
وہ رسان سے بولا تو مہرماں بے بس ہونے لگی، دل ہی دل میں اس گھڑی کو کوسنے لگی جب وہ موہد کو غیر موجود سمجھ کر اس کے کمرے میں گھسی تھی۔ اوکے سوری، اسے پھنسی پھنسی آواز میں کہا تو وہ چونک کر سیدھا کھڑا ہوا۔ کیا کہا؟ یوں ظاہر کیا جیسے واقعی اپنے دھیان میں تھا اور سن نہ پایا ہو، مگر مہرماں جانتی تھی وہ محض اسے ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ سوری موہد، ہٹو سامنے سے، وہ بڑے ضبط سے بولی تو آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی، اور اسی وقت باہر گونجنے والی سائقہ بیگم کی آواز وہ مہرماں کو پکار رہی تھی۔ ذرا اونچی اور صاف آواز میں بولو اور کہو کہ تم اس حرکت پر شرمندہ ہو۔ وہ اسی اطمینان کے ساتھ اپنے بکھرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مہرماں سن رہ گئی۔ کام کے دوران وقار افندی پر غشی طاری ہوئی اور پھر بے ہوشی طویل ہو گئی۔ دفتری گاڑی سے اسے 4 بندوں کے ہمراہ گھر بھیجا گیا تھا۔ زرنگار تو بے اختیار سینہ پیٹ بیٹھی۔ حوصلہ کرے بھابھی، ابھی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں، مکمل آرام بتایا ہے اس نے۔ زرنگار کی بگڑتی جذباتی کیفیت پر وقار کے دفتر کے کسی ساتھی نے جلدی سے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، اور وہ بے ہوشی کا پہلا دورہ تھا۔ اس کے بعد تو کبھی ہلکا اور کبھی شدید سر درد، کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دم سے غنودگی کی کیفیت طاری ہو جانا۔ کمبخت سر درد تو مستقل ہی اس کا ساتھی بن گیا تھا۔ خرچے کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ نمیر اسکول جانے لگا تھا۔ زرنگار کا حوصلہ نہ پڑتا کہ سر درد میں مبتلا وقار کو دفتر بھیجے۔ کبھی کبھار کا درد اب بار بار ہونے لگا تھا۔ وقار، غصہ نہ کریں تو ایک بات کہوں؟ آج پھر وہ اسی شدید تکلیف کا شکار بنا ناشتہ کیے اوندے منہ بستر پر پڑا تھا۔ نہیں، پہلے وعدہ کریں ناراض نہیں ہوں گے۔ مدھم مگر ہچکچایا ہوا سا لہجہ وقار کی سماعت سے ٹکرایا تو وہ بے اختیار اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اس سے نظریں چرائے نمیر کے بیگ میں کتابیں ڈالنے لگی۔ تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو زری، میری پسند ناپسند سے تم سے زیادہ اور کون واقف ہوگا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں وعدہ کرنے کا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تو وقار نے اسے بغور دیکھا۔ تم ایسی کوئی بات کیوں کرنا چاہتی ہو جو تمہیں پتہ ہے کہ مجھے بری لگ سکتی ہے؟ وقار نے تحمل سے پوچھا۔ حالات کو دیکھ کر لائحہ عمل طے کرنے پڑتے ہیں وقار، وہ بے اختیار بولی، پھر بے ساختہ وقار کی طرف دیکھا۔ زرنگار کے الفاظ پہ اس کی رنگت یخلق بدلی تھی۔ فکر مت کریں، مر کر ہی آپ کا پیچھا چھوڑوں گی، جیتے جی تو کوئی الگ نہیں کر سکتا ہمیں۔ وہ جلدی سے بشاشت بڑے لہجے میں بولی۔ کیا مسئلہ ہے زری، کھل کر بات کرو۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب نمیر بھی اسکول جانے لگا ہے، آپ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، حالات بگڑ رہے ہیں وقار، اگر آپ اجازت دیں تو، مطلب اگر آپ کو برا نہ لگے تو، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں کہتی ہوئی جانے الجھن کا شکار تھی یا خوف کا۔ وقار چڑ گیا۔ کھل کر بات کرو زری، کیا پہیلیاں بجوا رہی ہو؟ میں ٹی وی پر گانا گانے کا پروگرام کر لوں؟ اس نے ایک دم ہی کہہ دیا تھا۔ ایک تیز گرگراہٹ کے ساتھ وقار افندی کے وجود پر سے ٹرین گزر گئی۔ بڑے اچھے گھروں کی لڑکیاں آ رہی ہیں اب تو ٹی وی پر وقار، اور عزت سے کام کر رہی ہیں، گانا گا کر اپنے پیسے لے کر گھر واپس۔ کیسا؟ وہ اس کی خاموشی سے حوصلہ پا کر قدرے جوش سے بولی۔ وہ تو تم زرگل بائی کے کوٹھے پر بھی کر رہی تھی، پھر وہاں کیوں بے عزتی کی دہائی دے رہی تھی؟ سرد، بے حد سرد، منجمد کر دینے والے لہجے میں کہتا وہ اٹھ بیٹھا تو واقعتاً زرنگار ٹھٹر سی گئی۔ بڑے اچھے گھروں کی لڑکیاں گا رہی ہیں وقار، عزت سے کام کر رہی ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہوں گی اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، مگر اسکرین کے پیچھے ان شریف زادیوں کو کیسی نظریں اور کیسی زبان برداشت کرنا پڑتی ہے یہ تم نہیں جانتی۔ ایک مرد میک اپ کرے آپ کا، دوسرا کیمرے کی آنکھ سے دور نزدیک کر کے ساری دلکشی کا جائزہ لے۔ تمہارے نزدیک یہ باعزت روزگار ہے؟ اس کا لب و لہجہ برہم ہو گیا تھا۔ اور تم نے سوچا بھی کیسے زرنگار؟ میں مر تو نہیں گیا،
جو تم دوبارہ سے اس ذلت کی زندگی میں جانے کا سوچ رہی ہو؟ وہ شکوہ کنا ہوا تھا۔ زرنگار اس کے الفاظ پر تڑپ اٹھی۔ اللہ کا واسطہ ہے وقار، میں تو یوں ہی ایک بات پوچھ رہی تھی۔ میں نے بھی تو ایک بات ہی پوچھی ہے زری۔ طوائف کے کوٹھے پر محض آواز ہی بیچ رہی تھی تم، تب گا کر پیسہ کمانا بھی منظور نہ تھا تمہیں۔ وہ طنزیہ بولا، ماحول کا فرق ہے وقار، ٹی وی کے تماشائی اس طرح کے ذہن کے نہیں ہوتے جیسے طوائف کے کوٹھے پر آتے ہیں۔ تمہارے خیال میں، وقار نے لقمہ دے کر اس کی بات مکمل کی، ہر مرد تماشائی کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے زرنگار، یہ بات یاد رکھنا۔ سامنے بیٹھا مرد محض عورت کا گانا نہیں سن رہا ہوتا، اس کی ہر ادا، اس کی رعنائی اور دلکشی کو اپنی نظروں سے جانچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی لذت کو حاصل کرنے وہاں آیا ہے، اسی بات کے لیے پیسے دیے ہیں۔ پروگرام کے ٹکٹ پر اس نے، اور جس عورت کو دیکھنے پر ٹکٹ لگے وہ بھی کوئی عورت ہوئی بھلا؟ اس نے برہمی سے سر جھٹکا تھا۔ زرنگار کچھ کہنے کو لب کھولے مگر اس سے پہلے ہی وہ درشتی سے بولا، ابھی میں زندہ ہوں زرنگار، ابھی یہ راہیں مت کھوجو، جب مر جاؤں تو جو جی میں آئے کر لینا، اور بس۔ زرنگار افندی نے آنسو بری آنکھوں کے ساتھ یہ موضوع ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ تزین نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے موہد کے کمرے سے نکلتے فرد کا لہراتے کاسنی دوپٹے کی جھلک سی دیکھی تھی۔ وہ اپنی روح میں کمرے میں چلی گئی مگر پھر فوراً ہی انہی قدموں پر پلٹی، تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی اور لاؤنج کی طرف بڑھی۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ کچن میں سے تائی جان کی اونچی آواز آ رہی تھی، کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں سوئی پڑی تھی؟ یہی تھی امی، کام بتائیں آپ؟ مہرو کا مصالحانہ انداز۔ تزین اپنا شک دور کرنے کو ذرا سا کچن کے دروازے کی طرف ہوئی۔ پستہ کلر کا تائی جان کا سوٹ، اور ہاں، تزین کا چٹخارا بھرنے کو جی چاہا، کاسنی رنگ کا مہرمہ افندی کا دوپٹہ تھا۔ تائی جان کوئی کام مہرمہ کے حوالے کر کے نکلی تو تزین جیسے اپنے دھیان میں کچن میں داخل ہوئی۔ مہرمہ کے ساتھ اس روز کی منہ نے تزین کو دن رات سلگتے کوئلوں پر لٹا رکھا تھا۔ مہرمہ کوکنگ رینج پر ابل کر گرنے والے دودھ کو پہلے گیلے کپڑے سے صاف کرنے کے بعد اب ویم اور اسپنج کے ساتھ رگڑ رہی تھی۔ تزین نے فریج کھول کر یوں ہی چیزوں پر نظر دوڑائی۔ تم ڈرتی ورتی تو ہو نہیں کسی سے؟ پھر تم نے تائی جان کو بتایا کیوں نہیں کہ تم موہد افندی کے کمرے میں تھی؟ کھنکار کر تزین نے اس قدر اطمینان سے بنگ پھینکا کہ مہرمہ کو نہ تو سنبھلنے کا موقع مل سکا اور نہ ہی اپنی اڑتی رنگت چھپانے کا۔ وہ معصومیت سے مہرمہ کو دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے الفاظ کی سنگینی سے ناواقف ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بمشکل وہ اس کی بات رد کرنے کی ہمت اکٹھی کر پائی تھی۔ تزین ہنسنے لگی۔ چپڑی، اور وہ بھی دو دو؟ مہرو کیبن سے ٹیک لگا کر کھڑی وہ بڑی فرصت سے اظہار خیال کر رہی تھی۔ مہرمہ بھڑک اٹھی۔ شٹ اپ تزین، جس بات کے متعلق پتہ نہ ہو اس کو موضوع گفتگو نہیں بناتے۔ تو تم کون سا درس کی کلاس لینے گئی تھی وہاں؟ ابھی آغا جان نے تمہیں اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہوتا تو؟ وہ کہتے کہتے رکی، پھر کچھ سوچ کر ڈرامائی انداز میں بولی، بلکہ سوچو کہ میرے بجائے اگر طلال نے دیکھا ہوتا تو انگوٹھی اتار کر تمہارے منہ پر مارتا۔ مزہ لیتا ہوا انداز۔ مہرمہ کے رگوں میں شرارے دوڑ گئے۔ اللہ کا شکر ہے تزین، طلال کی ذہنیت اتنی گھٹیا نہیں اور نہ ہی وہ اتنا کم ظرف ہے کہ محض کسی گمان کو یقین سمجھ لے۔ بڑے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تو تزین منہ بنا کر سر جھٹکتی کچن سے نکل گئی۔ او میرے اللہ! مہرمہ کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ایک تو موہد افندی سے جھڑپ، اوپر سے اس کا اپنے کہے الفاظ دہرانے پر مجبور کرنے اور کمرے کی حالت درست کرانے کے بعد کمرے سے نکلنے کی اجازت دینا، اور وہ بھی یوں جیسے کوئی احسان عظیم کیا ہو، اوپر سے تزین کا دیکھ لینا۔ اس نے آستین سے آنکھیں صاف کی۔ در حقیقت اسے موہد افندی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور تزین، وہ کینہ پرور کچھ بھی کر سکتی تھی۔ پہلے تو وہ شرما شرمی میں لحاظ کر جاتی تھی،
مگر اب جب کہ مہرو نے اس پر ظاہر کر دیا تھا کہ وہ طلال کے لیے اس کے دلی جذبات سے واقفیت ہے، تو وہ اور کھل کر میدان میں اتر آئی تھی۔ اس بار گھر میں کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ موہت کے کمرے کا پھر سے حشر نشر کیا گیا ہے، مگر ایک مستقل اہانت کا احساس مہرماں کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ موہت کا شاہانہ انداز میں آغا جان کی کرسی پر مستقبل قبضہ، اور ماستوائی مہرماں کے باقی تینوں لڑکیوں سے دوستی اور ہنسی مذاق۔ سائرہ چچی بھی ان میں شریک ہوتی، سمرا چچی مستقل مسکراتی رہتی اور مہرماں کا دل سلگتا رہتا، اور تائی جان وہ حسد کے مارے عادی رہ گئی تھی۔ موہد افندی نے آتے ہی جیسے آغا جان کے حواس پر قبضہ کیا تھا، وہ ان کے وہم و گمان میں بنا تھا۔ پہلے مبین افندی نے سمجھایا کہ گھر کی دولت دمادوں میں بٹ جائے گی، تو انہیں تسلی ہوئی کہ آغا جان کا وارث آ رہا ہے، دولت گھر میں ہی رہے گی۔ لیکن اب احساس ہوا کہ موہد کا فقیری سے بادشاہی تک کا یہ سفر ان کے لیے بے چینی اور ناپسندیدگی کا باعث تھا، اور یہ سمرا زہر لگتی تھی انہیں۔ ماضی میں بھی وقار افندی کی ہر بار حمایت میں سمرا ان کے بالمقابل آتی رہی تھی، اور سب سے بڑی وجہ ایک بیٹے، جائیداد کے وارث کی ماں ہونے کا عیب، وہ کبھی ان کے دل پر چڑھی ہی نہیں تھی۔ موہد پر نظر رکھے مبین صاحب، آہستہ آہستہ وہ آغا جان کے حواس پر ہی نہیں بلکہ اس زمین و جائیداد پر بھی قبضہ کر لے گا۔ انہوں نے اپنی بے چینی میاں سے بانٹ ہی لی تھی۔ انہوں نے بیوی کو قدرے گھور کے دیکھا۔ ایک تو تم عورتوں کی نفسیات بڑی عجیب ہوتی ہے، پہلے یہ دھڑکا تھا کہ اتنی بڑی جائیداد کا بنے گا کیا، اب جب کہ وارث آ چکا ہے تو وہ بھی برداشت نہیں تم سے۔ اوفو، یہ مطلب تھوڑی تھا میرا، وہ کھسیائی، وارث ہے تو اپنے حصے کا، آپ اپنا حصہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیے گا۔ وہ پھر بھی کہے بنا رہ نہیں پائی تھی۔ سائقہ بیگم، وہ کون سا کاغذات پر انگوٹھے لگوا رہا ہے مجھ سے، حد ہوتی ہے۔ وہ تعصب سے انہیں دیکھتے سر جھٹک کر رہ گئے۔ سائرہ کا ارادہ لگ رہا ہے مجھے تزین اور موہد کے رشتے کا۔ انہیں ایک اور فکر لگی۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، تم تو دل سے چاہ رہی تھی کہ وہ مہرو کے علاوہ جس سے مرضی رشتہ کر لے۔ انہوں نے یاد دلایا تو وہ فوراً بولی، اللہ کا شکر ہے سمرا سے لاکھ اچھے ہیں میرے سمدھی، اس تنگ مزاج کو تو دور سے ہی سلام ہے بھائی۔ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ماتھے سے لگایا۔ تو پھر ہونے جو ہو رہا ہے، سہیل نے بہتر ہی سوچا ہوگا، اس کا داماد اس کا کاروبار کا وارث ہوگا۔ وہ سہل انداز میں بولے تو صدیقہ کے دل میں حسد کی نئی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو ملاحہ اور فرزین کو موہد کے ساتھ بیٹھے لوڈو کھیلتے پایا۔ اف، چیٹر موہد بھائی، ملاحہ نے غالباً اس کی کوئی بے ایمانی پکڑی تھی، اونچی آواز میں بولی، اس صدی کے سب سے بڑے چیٹر ہیں آپ۔ ارے واہ، جلنے والے کا منہ کالا، اب جیت رہا ہوں تو تم سب ہی الزام لگائیں گے مجھ پر۔ وہ بڑی روانی سے بے تکلفانہ انداز میں گویا ہوا۔ ان کی ہنسی مہرماں خود کو پرسکون رکھنا چاہتی تھی، مگر ملاحہ کو اس دشمن اول کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر بے اختیار اونچے لہجے میں اسے پکار گئی۔ تینوں کی گردنیں ایک ساتھ مڑی تھی۔ یہ لو آ گیا ہٹلر کا زنانہ ایڈیشن، وہ بڑبڑایا تو فرزین اور ملاحہ سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہونے لگا۔ سنا تو مہرو نے بھی بخوبی تھا، تم کیا یہاں جاہلوں والا گیم کھیلنے بیٹھی ہو، اور کوئی کام نہیں تمہیں؟ تپے چہرے کے ساتھ اس نے فی الحال موہد کو نظر انداز کرتے ہوئے فقط ملاحہ کو لتاڑا۔ ارے ملاحہ جھوٹی، کیا یہ جاہلوں والا گیم ہے؟ وہ تم بتا رہی تھی کہ تم اور آپی روزانہ کھیلتی ہو، اور یہ کہ یہ ان کا موسٹ فیوریٹ گیم ہے۔ ملاحہ کا رنگ اڑا۔ شٹ اپ یو، مہرماں کا خود پر اتنا ہی کنٹرول تھا۔ کیا بات ہے، اچھے بھلے ہم گیم کھیل رہے تھے، بھارت بن کے تباہی مچانے آ گئی ہو۔ وہ اکتا کر بولا، اٹھو ملاحہ، چل کے کالج کا پڑھو۔ اس نے سرد مہری سے کہا تو وہ بے دلی سے اٹھ گئی۔ شرمندگی بھی حد سے سوا تھی۔ فرزین بھی معذرت خواہ
نظروں سے موہد کو دیکھتی چلی گئی۔ اپنی ان حرکتوں سے اگر تم میری نظروں میں آنا چاہتی ہو تو آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بیزاری سے بولا تو مہرماں اس کا مطلب سمجھ کر سر تپا جل اٹھی۔ تمہیں میں جس قابل سمجھتی ہوں وہ تم بھی جانتے ہو موہد افندی، مجھے کوئی دبو یا ڈرپوک لڑکی مت سمجھنا۔ وقتی صورتحال تھی جس نے مجھے سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میں، اس نے دانتوں پر دانت جمائے تو موہد کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ ورنہ کیا کر لیتی تم؟ وہ جیسے دبی آواز میں گرایا، پھر ایک دم آگے بڑھا اور لال ہوتی آنکھیں اس کی بے خوف آنکھوں میں گاڑتے ہوئے تنفر سے پر لہجے میں بولا، اس رات اگر تم سب کے سامنے میرے کمرے میں سے برآمد ہوتی تب میں دیکھتا تمہارا غرور کیسے منہ کے بل گرتا ہے۔ مہرماں کا وجود سنسنا اٹھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ مجھ میں تم سے زیادہ انسانیت اور تہذیب باقی ہے، اس لیے صرف سزا دے کر چھوڑ دیا تمہیں۔ وہ احسان جتا رہا تھا یا مذاق کر رہا تھا؟ مہرماں کو شدید ہتک کا احساس ہوا۔ سزا؟ تم تو خود سزا کے قابل ہو، دھوکے باز، جھوٹے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موہد کا منہ نوچ لے۔ آپی، کال آ رہی ہے آپ کے موبائل پر۔ ملاحہ کی آواز نے اسے مجبوراً لڑائی ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تو شاید آج ہاتھا پائی بھی ہو ہی جاتی۔ موہد کی نگاہوں نے پرسوچ انداز میں گلابی رنگت اور سیاہ آنکھوں والی اس حد درجہ متنفر لڑکی کا پیچھا کیا۔ طلال کی آواز سن کر مہرماں کا دل بھر آنے لگا۔ کیا ہوا مہر، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کے نم لہجے سے اس کے اندر تک اترنے کی سعی کرنے لگا۔ بس یوں ہی تم یاد آ رہے تھے۔ انگلی کی نوک سے آنسو کو اڑاتی وہ ہنستی، کھنکدار شفاف سی ہنسی۔ تو پھر مل لیتے ہیں ایک بار، وہ بے اختیار بولا، مگر اس بار اس باڈی گارڈ کے بغیر۔ مہرماں کے منہ میں کرواہٹ گھل گئی، فوراً موضوع بدل دیا۔ رابیل اور جنید کی شادی میں جا رہے ہیں؟ انویٹیشن آ گیا ہے ہمارا تو۔ اس نے اپنے کلاس فیلو کا تذکرہ کیا جن کی لو میرج کامیاب ہو گئی تھی۔ انویٹیشن تو مجھے بھی مل گیا ہے، چلو اچھا ہے، ملاقات کا کوئی بہانہ تو بنا۔ میں تو منگنی کر کے پچھتا رہا ہوں قسم سے۔ وہ بے بسی سے بولا، کیا مطلب تمہارا؟ وہ گرائی، مطلب یہ کہ جنید کی طرح سیدھے صبح شادی کر کے رخصت کروا کے لے جاتا تمہیں۔ وہ شرارت سے بولا تو مہرماں کا موڈ بہتر ہونے لگا۔ ایسے ہی آگا جان نہیں ماننے والے، پہلے اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہو جاؤ۔ ابا کا بزنس سنبھالو بچو، پھر ملے گی مہرماں افندی۔ وہ شوخی سے بولی تو طلال ہنس دیا۔ تو میں پک کر لوں تمہیں، پرسوں مہندی کا فنکشن ہے۔ طلال اس کا پروگرام پوچھ رہا تھا۔ جوتے پڑیں گے دونوں کو آگا جان سے۔ وہ ہنسی، تزین بھی تو ساتھ ہوگی۔ اس کی رابیل سے بنی ہی کب ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ جائے گی، اس نے تو انویٹیشن بھی نہیں دیکھا۔ چلو ملنا تو طے ہوا نا، اتنا ہی غنیمت ہے۔ طلال نے قناعت پسندی کا مظاہرہ کیا تو وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ امی ابو تو رات گئے اس فنکشن کے لیے کسی طور پر راضی نہ تھے۔ میں آگا جان سے اجازت لے لوں گی، اگر وہ مانے تو پھر کسی کی بھی نہیں سنوں گی، مہرماں نے اعلان کیا تھا۔ اور غیر متوقع طور پر آگا جان مان گئے، شاید رابیل کے فیملی بیک گراؤنڈ سے واقف تھے اس لیے، اور کچھ ویسے بھی ان دنوں آگا جان کا موڈ اچھا رہنے لگا تھا۔ وہ مہندی کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس، ایک ہاتھ میں ڈھیروں چوڑیاں پہنے، دوسری کلائی پر پہنے کڑے کو لاک لگاتی سائقہ بیگم کو خدا حافظ کہتی آگا جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اتنی رات کو واپسی ہے تمہاری، ڈرائیور پر بھروسہ نہیں کر سکتا میں، موہد پک اینڈ ڈراپ کرے گا تمہیں۔ آگا جان نے گویا اس کے عین سر پر بم پھوڑا تھا۔ مہرماں چکرا گئی۔ آگا جان آپ ابو سے کہیں، وہ لے جائیں گے مجھے، وہ بمشکل کہہ پائی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں نے صحیح بندہ نہیں چنا تمہارے لیے؟ وہ گرجے تھے۔ نہیں آگا جان، میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، جانا تو ہے ہی، ڈرائیور چاہے کوئی بھی ہو۔ وہ بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تو آگا جان تھوڑے ٹھنڈے پڑے۔ دروازہ کھلا، خوشبوؤں کا ایک ریلے کے ساتھ
سفید ٹراؤزر اور نیلی اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس موہد افندی آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ تازہ تازہ شیو، ہونٹوں پر پر اطمینان بھری مسکراہٹ۔ اف، مہرماں کا اگر وہ دشمن نہ ہوتا تو وہ اسے ہینڈسم اور ڈیشن کزن کا خطاب دیتی۔ چلیں آغا جان۔ اس نے مہرماں کو یوں اگنور کیا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں۔ میں نہیں جا رہا برخودار۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اس کے شانے پر جمائے اور مسکرا کر کہا۔ ان کے ہر انداز سے موہد کے لیے محبت محسوس ہوتی تھی۔ مہرو کی سہیلی کی شادی ہے، اب تم سا قابل اعتبار میرے لیے کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ مہرماں نے دلچسپی سے موہد کو دیکھا۔ ابھی وہ یہ فرمانبرداری کا ڈرامہ ختم کرتا اور مہرماں کی بھی جان چھوٹ جاتی۔ اوکے آغا جان، جیسا آپ کا حکم۔ مہرماں کے ہاتھ سے کلچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے بے یقینی سے موہد کو دیکھا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے مہرو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں؟ مہرو کو تو گش بھی آ جاتا تو کم تھا۔ وہ مرے مرے لہجے میں آغا جان کو خدا حافظ کہتی باہر نکلی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ہی تھے جب طلال کی کال آ گئی۔ ہاں آ رہی ہوں بس، وہ جان بوجھ کر موہد کو سنانے والے انداز میں بولی۔ ہاں ڈرائیور ساتھ ہی ہوں، اتنی رات کو اکیلی تو نہیں آؤں گی نا۔ ڈونٹ وری طلال، خواہ مخواہ کی ہنسی۔ موہد نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ذرا جلدی کرو، سب پہنچ چکے ہیں وہاں۔ مہرماں کا تحکمانہ انداز گویا ڈرائیور کے لیے تھا۔ سب سے مراد یقیناً طلال ہوگا، وہ استہزائیہ بولا۔ مہرماں نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ ظاہر ہے وہ اسے اپنی یادداشت کے سہارے راستے بتا رہی تھی، اور ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھے کہ گھر گھر کی آواز نکال کر گاڑی بیچ سڑک میں ایک اندھیرے موڑ پر بند ہو گئی۔ شٹ، اب کیا ہوا؟ مہرماں اکتا کر پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے گاڑی خراب ہوئی ہے، وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے تحمل سے بولا، مگر گاڑی کا انجن چند لا یعنی آوازیں نکال کر بند ہو گیا۔ جس رفتار سے تم گاڑی چلا رہے تھے اس میں تو ہم فنکشن ختم ہونے کے بعد ہی پہنچتے۔ اتنا سلو چلا کر گاڑی کو بھی غصہ دلا دیا تم نے۔ مہرماں کو غصہ آنے لگا تھا۔ شٹ اپ، موہد کو بھی غصہ آیا۔ ایک تو سنسان راستے پہ گاڑی خراب ہونا، دوسرے سجی سنوری مہرو کا ساتھ۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ موبائل نکالتے ہوئے مہرماں سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، کالونی ہوتی تو نام بتا دیتی، سنسان راستے کا کیا نام ہوگا بھلا؟ وہ خفا ہونے لگی۔ اندھیرے راستے میں مجھے تو لگتا ہے موڑ بھی غلط کاٹا ہے تم نے۔ اس نے موہد کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ اب بالفرض مدد کے لیے کسی کو بلائیں بھی تو کس جگہ کا ایڈریس دے کر؟ وہ پوچھ رہا تھا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور بونٹ کھول کر موبائل ٹارچ سے انجن چیک کرنے لگا۔ مہرماں کا دل بھی ہول سا گیا۔ واقعی اگر وہ راستہ بھول کر اس سنسان سڑک پر آ نکلے تھے جس کے اطراف میں کھیتوں کا سلسلہ تھا، تو پھر وہ کسی کو کیا نشانی بلا کر مدد کے لیے بلاتے؟ وہ بھی پریشانی سے نیچے اتر آئی۔ موہد نے موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود اس کی روشنی میں مختلف تاروں کو چیک کرنے لگا۔ تم نے مجھے راستہ ٹھیک نہیں بتایا، پچھلے موڑ سے غلط راستے پر آئے ہیں ہم، شہر چھوڑ کر کسی قصبے کی طرف۔ وہ اسے سنا رہا تھا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی۔ میں پہلے بھی ایک بار آ چکی ہوں، اسی طرف ایک موڑ تھا، شاید اگلا موڑ تھا وہ۔ اسی وقت کسی موٹر سائیکل کی آواز اس ویرانے میں خوفناک طریقے سے گونجنے لگی۔ کوئی مخالفت سائیڈ سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ مہرماں، گاڑی میں بیٹھو، وہ باعجلت بولا۔ کوئی آ رہا ہے، مدد ہی مانگ لو اس سے۔ وہ بحث کرنے کھڑی ہو گئی۔ موہد نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اسی وقت موٹر سائیکل ان کے پاس آ کے رکی۔ دو آدمی تیزی سے نیچے اترے۔ ایک کے ہاتھ میں پستول دے کر موہد نے مہرماں کو بے اختیار اپنی اوٹ میں کیا تھا۔ ہم مسافر ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے ہماری۔ موہد نے مصالحت امیز انداز اپنایا۔ مہرماں کی رنگت اڑ گئی۔ موہد کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے وہ لرز رہی تھی۔ موبائل نکال لو اپنے، اور کیش بھی۔
دونوں شلوار قمیض میں ملبوس جوان لڑکے تھے، بے خوف اتنے کہ دونوں نے نقاب کر کے چہرہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ موہت نے فوراً اپنا موبائل اور جیبوں میں موجود رقم نکال کر دی۔ ایک لڑکے نے گاڑی کے دروازہ کھول کر مہرو کا کلچ پورے کا پورا قبضے میں لے لیا، اور یہ جا وہ جا، او گاڈ! ان کے جانے کے بعد وہ بڑبڑایا اور پلٹ کر زرد پڑتی مہرما کو دیکھا۔ اب کیا ہوگا موہت؟ گاڑی خراب ہے اور موبائل بھی نہیں رہا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، وہ سیاہ آنکھوں میں موتیوں سے چمکتے آنسو، آسمان کے چاند کی تمام تر روشنی جیسے ان دو آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ موہت کے تاثرات میں عجیب سی تبدیلی دیکھ کر مہرما کے حواس چکنے سے ہو گئے۔ وہ ذرا پیچھے ہٹی اور گاڑی سے جا لگی۔ موہت کی نگاہ اس کے چہرے سے پھسلتی گردن اور پھر اس نے مہرما کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مارے خوف کے